السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حضرات و خواتین، رمضان مبارک جس میں ہم لوگ اللہ رب العالمین کی توفیق سے فرائض اور واجبات میں کوتاہی کیے بغیر ان کو انجام دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور بہت ساری برائیوں سے، گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو ہم بچاتے ہوئے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن رمضان کے بعد بھی اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ہر فریضے کو کوتاہی کیے بغیر، غفلت کے بغیر اس پر پابندی کرنا، اور اسی طرح سے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیا اسباب اور کیا ذرائع ہیں کہ جن کو ہم اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ نہ فرائض میں کوتاہی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی برائی کے قریب جائیں گے۔ علماء نے بہت سارے اسباب ہم کو بتائے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ جس کو کہیں سر فہرست آنے والا سبب اللہ رب العالمین کی معرفت ہے۔ ہم جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس ایمان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، بیماریوں سے شفا وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے۔ یہ سب جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے چیز، اس کو بھی ہمیں ماننا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین ہی اکیلا ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے، اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی سے امید لگانی چاہیے۔ یہ ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ ہی ان سب عبادتوں کا سزاوار ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ عقیدہ بھی ہم رکھتے ہیں تو یہ توحید الوہیت کہلاتی ہے چیز۔ ان دونوں سے ہٹ کر ایک اور توحید جس کو کہ ہم توحید اسماء اور صفات کہتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اپنے پروردگار کا ہمارے سامنے مکمل تعارف کراتی ہے چیز، کہ ہمارا رب جس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ جسے ہم نے دیکھا تو نہیں، غیب پر ہمارا ایمان ہے، مگر وہ اللہ کیسا ہے، کیا ہے، اس کی تفصیلات اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء اور صفات میں دیا ہے۔ تو یہ اسماء حسنی اور صفات علیہ، اعلیٰ صفات، کامل صفات جو اللہ رب العالمین کی ہیں، ان اسماء اور صفات کو جو بندے اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان بھی ہونا چاہیے، اور ایمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریفلیکشن ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ صرف اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جی، جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کا بھی علم ہے، جو ظاہر ہے اس کا بھی علم ہے، جو چیز چھوٹی ہے اس کا بھی علم ہے، بڑی چیز کا بھی علم ہے، ماضی میں جو ہو چکا اس کا بھی علم ہے، مستقبل میں جو ہونے والا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے، جو اب تک چیز نہیں ہوئی آئندہ ہوگی تو کیسے ہوگی اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ یہ ہم عقیدہ تو رکھ لیں، لیکن اس کا جو اثر ہماری اپنی زندگیوں پر ہونا چاہیے وہ اگر نہ ہو تو پھر آدمی برابر کوتاہیاں بھی کرتا ہے فرائض کی ادائیگی میں، اور چھوٹے بڑے گناہوں کے قریب بھی جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا اپنا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ،
جو چیز پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے اور اسی طرح سے جو کھلی ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعلم سرکم و جہرکم، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. تو اب کوئی بندہ کیا یہ تصور کر سکتا ہے کہ کائنات کے کسی کونے میں ایسی جگہ چلا جائے جہاں میں اللہ تعالیٰ کے علم سے بالکل دور ہو جاؤں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر انسان، ایک مسلمان خاص کر، جب اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے اسماء اور صفات کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور ہمیشہ اپنے ذہن میں اسے تازہ رکھے، ہمیشہ حاضر رکھے، تو پھر یہ چیز اسے نہ فرائض میں کوتاہی کرنے دے گی اور نہ کسی گناہ کے قریب جانے دے سکتی ہے. آدمی چونک جائے گا جب بھی کسی فریضے میں، کسی بھی واجب میں کوتاہی کرنا چاہے، اللہ رب العالمین کا تصور اس کے اپنے ذہن میں آئے گا تو فوراً اٹھ کر بھاگے گا کہ نہیں، مجھے تو یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ضروری قرار دیا ہے. اور کوئی بھی برائی کا ارادہ اگر اس کے ذہن میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب اس کا جو ہے کیا ہے خوف، اس کو اللہ تعالیٰ کا پورا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے، تو پھر فوراً وہ بندہ اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے ہم کو اگر صحیح طریقے سے حاصل ہو جائے تو یہ پہلا سبب اور بنیادی سبب ہے جو ہمیں گناہوں سے دور رکھنے والا ہے. گناہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزوں کو بالکل شامل ہے. فرائض اور واجبات نہ ادا کرنا بھی گناہ ہے، اور برے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان کو کرنا بھی گناہ ہے. تو گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہے تو کب کر سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین ہمیشہ مجھ پر نگران ہے، یہ احساس اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں جب تازہ رہتا ہے تو تب یقیناً اپنے آپ کو وہ بچاتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے دوڑنے سے بالکل روکتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رب کی نگرانی سے ڈر گیا. مقام ربہ کا دو معنی اہل علم بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ معنی کہ پروردگار، اس کا رب ہمیشہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، یا پھر یہ معنی کہ رب کے روبرو جا کر کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے پوری زندگی کا. تو یہ چیز جب آدمی کے اندر پیدا ہو، یہ ڈر اور یہ خوف، تو آدمی خود بخود کیا کرتا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، کہ اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے دوڑنے سے وہ روکتا ہے، اس کی باگ کھینچتا ہے. ایسے ہی اس کو جو نہ کیا چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کو لگام اس کے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تو جیسا چاہتا ہے ویسے میں تجھ کو جو نہ جانے نہیں دوں گا، کیونکہ میرے اوپر میرا پروردگار نگران ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں، میں تیری مرضی کے مطابق تجھے چلنے نہیں دوں گا. تو اس کی لگام پکڑ کر کھینچتا ہے. تو تب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. تو ایسا جو آدمی کرے تو اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو بار بار آپ لوگ سنے بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے 99 نام، 90 پر 9 نام ہے کہ جو بندہ ان ناموں کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور ہمیشہ ان کو اپنے ذہن میں یاد رکھے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ملیں گے. بلکہ 90 پر 9 نام کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نام، اور بھی نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ان ناموں کو بہتر جانتا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک،
دعا اس طرح سے کرتے ہیں کہ پروردگارا میں تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر تجھ سے میں مانگتا ہوں. وہ کیسے نام ہیں؟ تو یہ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنا نام رکھ چھوڑا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے بندوں میں سے کسی کو یا اپنے مخلوقات میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے، کسی اور کو نہیں، کسی کو سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں وہ نام اتارا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر تو نے علم غیب میں وہ نام اپنے پاس اٹھا رکھا ہے، کسی کو تو نے وہ نام بتایا ہی نہیں کہ تیرا یہ بھی نام ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے صرف 99 نام نہیں، بلکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 99 نام ایسے ہیں کہ ان ناموں کو بندہ اگر جو ہے یاد کر لے اور ان کا معنی مطلب سمجھ لے اور ہمیشہ ان کو اپنے ذہن میں تازہ رکھے تو ایسے بندے کے لیے جنت ہے. آپ بشارت دے رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں سے واقف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف اس پر طاری ہوگا کہ وہ کبھی کوئی غلطی انشاءاللہ نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں. تو ایک انسان کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا جو چاہتا ہے تو اسے اپنے رب کی کما حقہ معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ معرفت اسے اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار، قدم قدم پر، زندگی کے ہر قدم پر اللہ رب العالمین کی تابعداری فرما برداری ہی کرنے والا بنا کر رکھے گا. ہمارے اپنے اسلاف یہی کہا کرتے تھے کہ من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف، کہہ کر کہ جو بندہ اللہ کو جتنا زیادہ پہچانے گا وہ اتنا ہی اس سے ڈرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اس کے ناموں کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے. جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا باتیں نہیں بتائی ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ عام طور پر بندے جب اپنی آنکھوں سے خیانت کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون اپنی نگاہ سے کہاں دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے بندو ہوشیار، تم اپنی آنکھوں سے جو خیانت کیا کرتے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور تم اپنے سینوں میں کس کے لیے کیا خیال، برا خیال تم چھپائے رکھے ہو سب میں جانتا ہوں. تو ہمارا پروردگار ایسا پروردگار ہے. جی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین کو لگا رکھا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ کہ بندے جو بھی کام کرتے ہیں برابر دفتر میں لکھا جا رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلتا ہے کہ فرشتے اس کو برابر نوٹ کرتے ہیں کہ اس نے کیا کہا کیا نہیں. تو یہ سب باتیں جب آدمی کو بالکل جو نا کہ تازہ ہو، جب بھی آدمی یہ سب چیزیں بھولتا ہے تو تبھی سمجھیے کہ بندہ غلطیاں کرنے کے اس میں آتا ہے. اگر غلطی کرنے والا بھی جب یہ چیز اس کے ذہن میں آ جائے تو پھر وہ غلطی بالکل چھوڑ کر دور بھاگتا ہے. مشہور واقعہ وہ غار والوں کا، 3 بندے جو گئے رات میں اور ایک غار میں پناہ لیے کہ اچانک رات میں وہ چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کا دہانہ جو نکلنے کا راستہ تھا بند ہو گیا. تو ہر بندے نے برابر اپنے اس عمل کا جو اس نے اللہ کے لیے خالص عمل کیا تھا اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تھے. تو اس میں سے ایک بندے نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میری ایک کزن سسٹر
چچا زاد بہن میری تھی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، عشق کی حد تک میں اس کو چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس سے بدکاری کروں، مگر وہ کبھی بھی بالکل جو ہے نا کیا ہے مجھے بالکل اس کے لیے جو ہے نا کیا اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ قحط سالی پڑی اور وہ بہن میری چچازاد بہن مجبور ہو کر میرے پاس آئی تھی اور میں اس وقت اس سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ میں نے کہا کہ تم کو جو چاہے میں دوں گا، لیکن ایک بار مجھے تم جو نا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ لڑکی تیار ہو گئی، مجبور تھی، مجبوری میں اس نے یہ سودا بھی کر لیا، اور جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے قریب ہوا، اس نے صرف ایک بات کہی کہ اے بندے اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اس نے کہہ دیا مجھ سے، اور یہ چیز ایسی بالکل میرے ذہن سے ٹکرائی کہ میں فوراً اس سے جو نا باز آ گیا اور میں نے کہا کہ تو نکل یہاں سے، جو پیسہ میں نے دیا وہ بھی لے جا۔ تو میں نے صرف اور صرف تیرا خوف، تیرا وہ ذہن میں میرے کہ تیرا تصور جب میرے اپنے ذہن میں آ گیا تو گناہ کے اتنے قریب جا کر بھی میں نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا گناہ سے۔ تو یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا پروردگار، تو اس کا واسطہ دے کر وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ بالکل یعنی کہ آدمی کو جب اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے ذہن میں جب تازہ ہو جاتا ہے تو کتنی لذت والا گناہ کیوں نہ ہو، فوراً اس گناہ کو چھوڑ کر وہ نکل بھاگے گا۔ تو اس لیے سب سے بنیادی طور پر یہ چیز ہمارے اپنے لیے جو کیا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ مفید یہی کہ ہم اپنے رب کو صحیح معنوں میں پہچانیں اور اس کی صفات اور اس کے نام وغیرہ کیا ہیں یہ سب ہم اچھی طرح سے جانیں کہ وہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا۔ کیوں اللہ نے یہ سب بتایا؟ تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی ان سب اسماء اور صفات کو جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزاریں، یہی تو مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیز بندے کو گناہوں سے دور رکھنے میں کارآمد ہوتی ہے، جو بہت اہم سبب ہوتا ہے، تو وہ یہی آخرت کا تصور۔ موت آدمی کو بہت ساری چیزوں سے کیا ہے دور بھگاتی ہے۔ موت کا تصور، آدمی اگر یہ تصور کر لے کہ ہاں صاحب میں جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرتا رہا اور میں نے چھپ چھپ کر بڑے بڑے گناہ میں نے کیا ہے، اگر کل اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کا پردہ اگر آخرت میں سب کے سامنے فاش کر دیا، خاص کر میرے اپنے ہی رشتہ دار، میرے ماں باپ جو کہ فوت ہو چکے، ان سے چھپ کر میں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، میرے اپنے بھائی بہن یا میرے دادا دادی، میرے اپنے ہی رشتہ دار جو مجھے بڑا اچھا انسان سمجھ رہے تھے، مگر میں اندر کتنا غلیظ اور کتنا کہ کمینہ انسان رہا، اگر اللہ تعالیٰ کل میرے اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے میرا پول کھول دیا اور بتایا کہ تمہارا یہ بچہ، تمہارے خاندان کا یہ فرد کیسا بالکل گنہگار انسان ہے، تو میں کہاں جا کر منہ چھپاؤں گا؟ یہ تصور اگر انسان اپنے اندر لے آئے کہ کل قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ جس پر میرا ایمان ہے اسی اللہ کا یہ کہنا ہے، اسی کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور ہر بندے کو اپنے دنیا میں کیے ہوئے عمل کا وہاں حساب دینا ہے، تو یہ چیز اگر آدمی کے ذہن میں تازہ رہے اور اپنی موت اس کو یاد آئے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کیا ہے نصیحت فرمائی تھی کہ لذتوں کو توڑنے والی، ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبرستان پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں منع کیا تھا قبرستان کی زیارت کرنے سے، لیکن جب ایمان اچھی طرح سے بندوں میں راسخ ہو گیا اور بندے اللہ تعالیٰ پر جیسے ایمان رکھنا تھا رکھ لیے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی کہا تھا کہ لوگوں میں نے پہلے تم کو قبرستان کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب
قبرستان کی وقتاً فوقتاً زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہیں اپنی آخرت یاد دلاتی ہے، تمہاری اپنی موت کو یاد دلاتی ہے چیز۔ تو اس کے لیے کوئی خاص دن تو مقرر نہیں کرنا چاہیے کہ قبرستان کی زیارت کو ہمیں جمعہ کے دن جانا چاہیے یا عید کے دن جانا چاہیے یا فلاں کسی اور دن، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب بھی آدمی کے اندر دنیا غالب آنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بندہ جب دیکھتا ہے کہ میں بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہوں، تو ایسے بندے کو قبرستان میں تھوڑی دیر جا کر بیٹھ جانا چاہیے کہ بھئی یہی تو میرا بھی ٹھکانہ ہونے والا ہے، مجھے بھی کل لوگ لے کر آئیں گے اور اسی طرح سے قبر کے گڑھے کے حوالے کر کے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد میں اور میرا عمل ہی تو رہے گا یہاں، اور کون سی چیز رہے گی؟ یہ آدمی جب تصور کرتا ہے، سوچتا ہے، تو پھر یقیناً اس کا دل پگھلتا ہے اور اس کے اپنے دل پر جو زنگ لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نکلتا ہے۔ تو یہ آخرت کا تصور، یہ بھی جو کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنے، اس کی نافرمانی کرنے سے ہمیں روکنے والی چیز ہے۔ اور برائیوں سے خاص کر آدمی جب اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پھر آخرت کا خوف، ان کے بعد اور بھی بہت سارے اسباب اہل علم بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ گناہوں کی قباحت، شناعت، کہ یہ کتنا گھٹیا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اسے حرام کیا ہے۔ یہ کام اگر اچھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے حرام نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، اس نے جب اس کام کو، زناکاری ہو، چوری ہو، جھوٹ بولنا ہو، دھوکہ دینا ہو، یہ سب ایسے گھٹیا کام ہیں کہ یہ کام اگر اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی اجازت دیتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیں روکا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے گھٹیا کاموں سے ہمیں اوپر اٹھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کے گھٹیا کاموں میں ہم پڑھ کر اپنے آپ کو بالکل اسفل السافلین میں لے کر جائیں۔ اسفل السافلین، بالکل گھٹیا لوگ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ تو یہ گناہوں کی قباحت، اس کی جو کیا ہے یعنی کہ کس قدر یہ گھٹیا کام ہے، یہ تصور بھی آدمی کے اندر جب ابھر کر آتا ہے گناہوں کے تعلق سے، تو آدمی اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ خاص کر عورت کا فتنہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے مردوں کے لیے میرے بعد عورتوں سے بڑھ کر اور بڑا فتنہ میں نے چھوڑا نہیں ملک۔ تو یہ اس فتنے میں اچھے لوگ کمزوری کا جو کیا شکار ہو جاتے ہیں، گھٹیا کام کرنے کے لیے بالکل اپنی جو کیا بیویوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یا کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے، یہ سب بہت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کو پتا چلے کہ یہ کتنا گھٹیا کام ہے کہ اس کام کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کی معصیت میں پڑ رہا ہوں، تو آدمی اپنے آپ کو یعنی کہ اتنا اونچا آدمی ہوتا ہے مال کے حساب سے، خاندان کے حساب سے، لیکن جب زنا پر اتر آتا ہے تو کسی بھی جو کہ گھٹیا قسم کی عورت سے بھی زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ نفس اس طرح سے جو کیا ہے اس کے پیچھے پڑا جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی کو اللہ کا ڈر ہو، آخرت میں جواب دہی کا ڈر، اور اس گناہ کے کام کے بارے میں کہ یہ کتنا گھٹیا کام ہے میں جو کر رہا ہوں، یہ اگر آدمی کو پتہ چل جائے تو پھر اس کے بعد یقیناً وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک بار اگر گھٹیا کام کر لیا تو اس آدمی کی حیثیت اس معمولی سی عورت کے سامنے یا کسی بھی گھٹیا مرد کے سامنے کچھ بھی نہیں رہتی۔ وہ یہ بڑے دھڑلے سے کہنے لگتی کہ تو کون سا جو نا سیدھا انسان ہے، تو اپنی جگہ پر کتنا دولت مند ہو، کچھ بھی ہو، مگر تو نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے تو تیری کیا عزت ہے، یہی کہتی ہے وہ۔ دیکھیں کس قدر آدمی گناہ کر کے اپنی عزت گھٹا لیتا ہے۔ تو آدمی اگر یہ سوچے کہ گناہوں کے کام سے میری عزت گھٹتی ہے اور میں اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہوں، تو پھر یقیناً وہ اپنے آپ کو گناہ سے بالکل دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک چیز جسے ہمیں
معلوم کرنا ہے کہ عام طور پر گناہ کرنے والے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کرنا چاہتے ہیں. بہت کم ایسے بالکل بے حیا قسم کے ہوں گے جو کھلے عام گناہ کریں گے، لیکن بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں گناہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جیسے بتاتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، بول کے کہ لوگوں سے تو وہ چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپتے. اللہ رب العالمین ہمیشہ میری جو ہے کیا ہے، میری اس کی نگاہوں میں ہمیشہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے میں کہاں دور جا سکتا ہوں؟ کتنے بند کمرے میں بھی میں رہ جاؤں وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ مجھ پر پڑتی ہے. تو جس سے مجھے شرم کرنا ہے، جس سے مجھے پردہ کرنا ہے، اس ذات سے میں اپنے آپ کو کیسے جو نہ چھپاؤں؟ یہ خیال اگر آدمی کے دل میں آ جائے گناہ کا کام کرتے ہوئے کہ میں لوگوں کی نگاہوں سے تو اپنے آپ کو میں نے چھپا لیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے میں اپنے آپ کو کیسے چھپا سکتا ہوں، یہ جب خیال آدمی کے دل میں آتا ہے تو پھر وہ اپنے گناہ سے باز آنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ پھر گناہوں کے جو نقصانات، گناہوں کے جو برے اثرات، ایک لمبی فہرست امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الداء والدواء کے نام سے، بیماری اور دوا، علاج. تو اس میں ابن قیم رحمہ اللہ نے صرف گناہ اور گناہوں کے برے اثرات بالکل آدمی پر بھی اور پورے معاشرے پر بھی کتنے زیادہ جو ہے برے اثرات پڑتے ہیں، اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہے یا دیگر اور زبانوں میں بھی ترجمہ ہے. میں نصیحت کروں گا کہ اگر جناب آپ کے پاس وقت ملے بلکہ وقت نکال کر اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ اتنی پیاری کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ آدمی اگر جو نا اس کتاب کو پڑھ لے تو پھر اس کے بعد گناہوں کے قریب جانے سے بھی اپنے آپ کے اندر نفرت وہ جو نا پائے گا کہ اتنے برے اثرات انسان پر اس کی جو نا کہ گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ابھی سورہ انعام کی ابتدائی آیتوں میں ہم نے جو نا اللہ تعالیٰ کا کلام ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ تم سے پہلے والے لوگوں کو ہم نے کیا کیا جو نا کیا ہے زمین میں ان لوگوں کو انعامات سے نوازا جی، لیکن ان کی گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اہلکناہم بذنوبہم، اللہ تعالیٰ جو نا بتاتے ہیں کہ ان کے گناہ ہیں جو ان کو جو نا کہ لے ڈوبے تھے. ہم سے پہلے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا جو نا چیزیں نہیں دی تھی، کیا کیا ٹیکنالوجی، آج کی ٹیکنالوجی اپنی جگہ پر، لیکن اس زمانے میں ان کے اپنے جو نا کیا کیا ایسے عجیب و غریب جو نا وہ لوگ چیزیں بنا کر چلے گئے. آج ہم کھدائی کر کے وہ چیزیں جب نکالتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہماری اپنی عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر اس زمانے میں یہ سب کام ان لوگوں نے کیسے کر لیا. تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مہارتیں دے رکھی تھیں، بہت سارے انعامات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، مگر وہ ساری چیزیں ان پر پانی پھر گیا، ان کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد چھین لیا. تو کیوں؟ اس لیے کہ صرف ان کے گناہ تھے جو ان کے گناہ ان کو جو ہے لے ڈوبے تھے. ہمارا اپنا دل مردہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کے جو برے اثرات انسان پر پڑتے ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے کہ دل کا مردہ ہو جانا. اور آدمی کا جب دل مردہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد نہ کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے، نہ کسی بھلائی کو وہ بھلائی سمجھ سکتا ہے. کتنا بڑا جو نا یہ جو نا گناہوں کا اثر ہوتا ہے کہ بہت سارے اثرات، برے اثرات، آدمی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے، رزق سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھتا ہے کہ بندے کو اگر یہ گناہ نہیں کیا تو اس کو یہ چیز ملنی ہے، لیکن جب گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے بندہ اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں ہمیشہ ایک وحشت سی رہتی ہے، ایک ظلمت، پورا چہرہ بالکل انسان کا ایک دم سے جو نا کیا ہے سیاہ، دیکھنے والے پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے. بہت سارے برے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ سارے اثرات اگر آدمی کو پتہ چل جائے کہ ہاں گناہوں کی وجہ سے انسان پر کتنے برے برے اثرات پڑتے ہیں تو پھر یقیناً وہ بندہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے گا.
تو بہرحال ایسے بہت سارے اسباب ہیں جن کو اہل علم نے بیان کیا ہے. میں نے موٹے موٹے 2-4 اسباب آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ کی پہچان جیسے ہونی چاہیے ویسے اللہ تعالیٰ کی ہم پہچان بنائیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ڈر کر زندگی گزار سکیں. حضرات و خواتین، 2-4 سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا سر اور کان کے مسح کے لیے الگ الگ پانی کا استعمال کرنا ہے؟ سر کے مسح کے لیے تو مستقل الگ نیا پانی، یعنی کہ آپ ہاتھ دھلنے کے بعد آپ کے اپنے ہاتھ میں جو نمی اور تری رہتی ہے اسی کے ذریعے آپ سر کا مسح نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ الگ سے ہاتھ ڈبو کر پھر سر کا مسح کرنا ہے. لیکن کان کے مسح کرنے کے لیے الگ سے نیا پانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جب سر کا مسح کریں گے تو اسی مسح کے ساتھ اپنے کانوں میں بھی انگلیاں ڈال کر اندر اور باہر جب آپ پوچھ لیں گے تو بس یہی اس کا مسح کافی ہو جائے گا. اس کے لیے الگ سے نیا پانی استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ باجماعت نماز اگر چل رہی ہو تو درمیان میں آ کر شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب امام صاحب آخری آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور رکوع کو جانے کے قریب ہوتے ہیں، دوڑ دوڑ کر آتے ہیں کہ رکوع ہم کو مل جائے تاکہ رکعت بھی جو نا ہماری شمار ہو جائے. لیکن جب رکوع ان کو چھوٹ جائے، رکوع فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد صف میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے کھڑے رہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ جب نماز کو آؤ اور امام کو جس حالت میں بھی پاؤ اسی حالت میں فوراً اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اگر امام سجدے کی حالت میں تو آپ بھی فوراً سجدے میں چلے جانا چاہیے. اگر آپ سجدے میں جائیں گے 2-4 تسبیحات آپ پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہوگا. کھڑے ہو کر انتظار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل بھی بیکار کام ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بھی ہے کہ جیسے ہی آپ امام کو مسجد میں جس حالت میں بھی پاتے ہیں، قیام کی حالت میں پائے تو قیام کر لو، رکوع میں گیا ہوا ہے تو رکوع میں جا کے شامل ہو جاؤ، سجدے کی حالت میں تشہد میں بیٹھا ہے، جس حالت میں بھی امام کو تم پاتے ہو اس حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. تو کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرنا ہے. خاص کر رکوع اگر چھوٹ جائے تو اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہی کھڑے ہو کر انتظار کیا کرتے ہیں. تیسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مرد اور عورت کے سجدے کی کیفیت الگ الگ ہے؟ کوئی الگ کیفیت نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کے سجدے کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کوئی الگ طریقہ سجدہ کرنے کا آپ نے نہیں بتایا. آپ کے زمانے میں آپ کے ازواج مطہرات، دیگر ساری صحابیات سب مسجدوں میں بھی آ کر نماز پڑھتی تھیں، سب ہوتا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے سجدے کی کیفیت میں یا ہیئت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کوئی فرق آپ نے نہیں بتایا. اور ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ فرض نماز باجماعت ہوتے ہوئے سنت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ عام طور پر فجر کی نماز میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری مساجد میں فرض نماز چل رہی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، مگر پھر بھی آدمی آ کر سنت پہلے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور بعد میں بالکل جو نے کہے فرض میں شامل ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی ہو گئی ہو تو پھر اس فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے.
تو یہ عام طور پر فرض یعنی کہ فجر کی نماز کے وقت میں کچھ لوگوں کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ فرض نماز چل بھی رہی ہوتی ہے کہ سنت کا اہتمام کرتے ہیں، اور فرض کا درجہ ان کے نزدیک سنت سے بھی گویا کہ کمتر ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ جو نہ کیا ہے ہم زیادتی دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف ایک کوتاہی بہت سارے لوگوں کو خاص کر فجر کی نماز ہی کی سنت فجر کی فرض کے بعد ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد جی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو فجر کی سنت فرض کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے کہ آدمی اسے معمول نہیں بنانا چاہیے کہ فجر کی سنت ہمیشہ فرض نماز کے بعد ادا کیا کریں، بلکہ فجر کی سنت فرض سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اور بھی ذرا پہلے وقت بیدار ہو جائیں اور وقت پر آ کر سنت ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے فرض ادا کریں، یہی جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک طرف سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ فجر کی سنت بہت سارے لوگ فرض پڑھنے کے بعد ادا کیا کرتے ہیں، جو کہ معمول بنا لیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آخری سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ باجماعت نماز میں سورہ فاتحہ کب پڑھنا چاہیے، امام کے ساتھ یا بعد میں؟ سورہ فاتحہ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز صحیح نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ کے، تو ایسے میں یقیناً آدمی کو چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو تو مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ کی حد تک پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے آپ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ صحابہ بتاتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی ہم لوگ بھی پڑھ رہے تھے۔ تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، سورہ فاتحہ بس پڑھو، اس کے علاوہ اور کوئی ضم سورہ نہیں کرنا ہے، دوسری اور کوئی سورت نہیں پڑھنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن کب پڑھنا ہے؟ تو بہت سارے ائمہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، تو اس میں اگر بندہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اور اگر وقفہ نہیں بھی دیتے ہیں تو امام سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ دوسری سورت پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت سورہ فاتحہ کی حد تک تیزی کے ساتھ پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جب یہ بتا رہے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اس حد تک علماء اجازت دیتے ہیں کہ جب امام قرات کر بھی رہا ہو تو تب بھی جلدی جلدی سورہ فاتحہ دل میں فوراً پڑھ کر ختم کر لینا چاہیے۔ تو امام کے ساتھ ساتھ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ امام سے آگے بڑھیں کسی بھی چیز کے اندر، چاہے وہ قرات میں ہو یا پھر سجدہ۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی امام رکوع سے اٹھ گئے اور ابھی وہ تکبیر کہتے بھی نہیں کہ ان کو جو ہے کہ زمین پر جو ہے ہاتھ ٹیکے نظر آتے ہیں بہت سارے بندے، یعنی امام سے بھی پہلے وہ بالکل جو ہے جا کر تیار بالکل جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی غلط ہے، امام سے آگے بھی نہیں بڑھنا ہے اور امام کے ساتھ ساتھ بھی نہیں چلنا ہے، بلکہ امام کے پیچھے۔ اقتداء کا مطلب امام فارغ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کام کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بالکل جو ہے کیا ہے، سری نماز کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہری نماز میں اگر امام صاحب سورہ فاتحہ سے فارغ ہو کر وقفہ دیتے ہیں تو وقفے میں پڑھیں، اور اگر وقفہ نہیں دیتے ہیں تو جب وہ دوسری سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح سے دین کی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بالکل صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔